حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمن ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ بھوک پہلے ہی لگی تھی، سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو معاً خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، تو جدھر سے پانی آ رہا تھا، بہاؤ جدھر سے تھا، ادھر کو سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ مالک کے باغ کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں، تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر دیجئے۔ تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی، اور وہ بھی زاہد، نیک اور پارسا تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو کوئی جوہر ہے، کہا 12 سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 12 سال نوکری کرتے رہے۔ کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ کہا یہ بھی منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر تھی۔ سمجھا غلطی لگ گئی ہے، واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بہ رہا، اور واپس آئے تو شیخ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے، جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں ہے۔ کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ نابینا اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں دیکھی، اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل کے نہیں گئی۔ اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھی ان کی تعبیر بتائی۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ عبداللہ صومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی، تو یہ صالح نوجوان اور یہ صالحہ خاتون نکاح کی بندھن میں بندھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ اس فرزند کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان تھا۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ بیٹوں کی بیٹیوں کی سیرتوں کا جوہر ماؤں سے ہوتا ہے۔ باپ کا رزق حلال اولاد پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ رزق حلال اگر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑتی ہے اور آپ صالح معاشرت کے ایک بہترین فرد ہوتے ہیں۔ جس طرح رزق حلال نسلوں میں سرایت کرتا ہے اس کی برکتیں، اسی طرح سچائی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو یا کسی فرد کے اندر پیدا ہو تو سچ اپنا راستہ بناتا ہے۔ اگر آپ کی زبان سچ نہیں بولتی اور آپ حلال رزق نہیں کھاتے تو پھر آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اللہ کی قربت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اور آج چونکہ 11 ربیع الثانی ہے اور پوری دنیا کے اوپر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان کا یوم منایا جاتا ہے، اور چونکہ وہ 11 تاریخ کو لوگوں کو جمع کر کے دین سکھایا کرتے تھے، اور ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کے خطبے میں اجتماع 70 ہزار لوگوں کا ہوتا تھا، اور یہ ہر 11 کو کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اپنی سہولت کے لیے جس طرح ہم مقرر کوئی دن کر لیتے ہیں کہ ہر پیر کو محفل ہوگی، ہم مقرر کرتے ہیں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو محفل ہوگی، تو انہوں نے یہ دن مقرر کیا تھا۔ اور اس دن میں جب لوگ دور دور سے آتے، بغداد کے بھی بابو شیخ پہ لوگ جمع ہوتے اور باقی شہروں سے بھی لوگ اس دن آتے کہ چلو آپ کا آواز سنیں گے، تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا،
چونکہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا ہے. تو جب جو لوگ آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا. اب لوگوں کو صرف کھانا یاد رہ گیا ہے، اور جو واز کیا کرتے تھے، جو اس اجتماع کی روح تھی جس کے لیے سارے لوگ آتے تھے، وہ ہم نے بھلا دی ہے. تو ہم عمومی طور پہ رسم پرست ہو جاتے ہیں، روحیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی رسمیں باقی رہ جاتی ہیں. اور یہ ہمارا المیہ ہے شروع سے، بلکہ اقبال نے کہا کہ پورا دین ہی جو ہے وہ ہم نے رسم رکھ لیا ہوا ہے، اس کی روحیں ہم سے رخصت ہو گئی ہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ باقی رہ جائے گا، اور جو ہے وہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، بڑے اونچے اونچے مینار ہوں گے، گنبد اچھے ہوں گے، قالین اچھے بچھے ہوں گے، دیواریں منقش ہوں گی، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن نمازیوں سے خالی ہو جائیں گے، ہدایت کے نور سے خالی ہو جائیں گے. تو آج یہی ماجرا ہے کہ ہر چیز کی رسم باقی رہ گئی ہے.